بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاہدے کا بیان چل رہا تھا۔ مجاہدہ ہر شخص پر لازم ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ قرآن کریم نے ہمیں اصول بتایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے ذرا مکلف اور ذمہ دار نہیں بناتے۔ تو یہ اس کی تفصیل سمجھنا بھی ضروری اس لیے ہے، اگر آدمی تفصیل کو نہ سمجھے اور صرف مجاہدہ ہی دل میں بیٹھ جائے تو بعض اوقات آدمی شرعی رخصتوں کا انکار کر دیتا ہے لا علمی کی وجہ سے، یہ شرعی رخصتوں سے مستفید نہیں ہوتا، حالانکہ دین ہمیں اس کی ترغیب دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، ان اللہ یحب ان یعطى رخصه کما یحب ان یعطى عزائمه، او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح عزیمت اور مشقت والے دین کاموں پر عمل کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ رخصت والے کاموں پر عمل کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رخصتوں پر وقت ضرورت عمل فرمایا کرتے تھے۔ مثلاً آپ صحابہ کرام کے ساتھ مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ آپ اور صحابہ کرام روزے رکھتے رہے۔ جب مقام عصفان پر پہنچے تو وہاں پہنچ کر آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ شاید مکہ فتح کرنے کے لیے ہمیں جہاد کی ضرورت پیش آئے، اگر ہم بھوکے پیاسے ہوئے تو شاید جنگ کرنے میں دشواری پیش آئے گی، اس لیے آپ نے اونٹنی پر بیٹھ کر دوپہر کے وقت روزہ کھول دیا، رمضان المبارک کا روزہ۔ اور جو صحابہ کرام مزاج شناس تھے اور دین کے مزاج کو جانتے تھے، انہوں نے روزے کھول دیے۔ کچھ لوگوں نے نہیں کھولے اور پھر وہ گر گئے تو آپ کو پتہ فرمایا کہ اولئک العصاۃ، یہ لوگ نافرمان ہیں، اور اس لیے فرمایا کہ شریعت نے اس موقع پر رخصت دی تھی مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی اور کھولنے کی، تو پھر انہوں نے اس رخصت عمل کیوں نہیں کیا جبکہ اس کی ضرورت بھی تھی؟ ہاں، ضرورت نہ ہو پھر آدمی عمل نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو بھی جاننا ضروری ہے کہ مجاہدہ آدمی اس حد تک کرے کہ اس کی صحت خراب نہ ہو، کہ بیماری پیدا نہ ہو۔ اگر بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ ہو یا صحت خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر مشقت کو چھوڑ کر رخصت پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ میں کچھ دن پہلے سنن ابی داود میں 2 حدیثیں میں نے پڑھی ہیں اسی سے متعلق، کہ صحابہ کرام سفر میں تشریف لے گئے، غالباً سفر جہاد تھا، اور دن کے وقت ایک صحابی کو دشمن کی طرف سے سر میں پتھر لگا اور سر شدید زخمی ہو گیا۔ رات کو وہ سوئے، صبح اٹھے تو انہیں غسل کی حاجت ہو گئی، تو انہوں نے ساتھی سے پوچھا کہ بتائیں اب میں کیا کروں، بغیر طہارت کے غسل کے تو نماز جائز نہیں ہے، لیکن اگر میں غسل کروں تو اندیشہ ہے پانی زخم کے اندر جائے گا اور زخم خراب ہو جائے گا۔ جن سے مسئلہ پوچھا تو انہیں بھی علم نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اللہ کا نام لے کے غسل کر لیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے غسل کیا اور نماز پڑھی۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی سفر میں ان صحابی کا انتقال ہو گیا، زخم اتنا خراب ہوا کہ وفات ہو گئی۔ تو صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا۔ آپ نے جب یہ واقعہ سنا تو آپ بہت ناراض ہوئے اور آپ نے ان مسئلہ بتانے والے کو ڈانٹا اور فرمایا کہ تم نے یہ مسئلہ کیوں بتایا کہ غسل کر لیں، کچھ نہیں ہوتا، اس موقع پہ تو تیمم بھی جائز تھا۔ ایک اور پھر اس کے ساتھ حدیث تھی، تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہاں رخصت کی ضرورت ہو وہاں عمل نہ کرنے سے بعض اوقات میں نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث وہ تھی کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ امیر لشکر تھے، سفر میں تھے، جہاد کے لیے گئے، ان کو بھی یہی واقعہ پیش آیا کہ رات کو وہ سوئے، سردی کا موسم تھا، غسل کی حاجت ہو گئی، تو پھر صبح انہوں نے اٹھ کر نماز پڑھائی، ساتھیوں کو بتایا کہ مجھے غسل کی حالت ہے لیکن میں تیمم کر کے نماز پڑھا رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا تو انہوں نے کہا جی آپ تو غلط کر رہے ہیں، آپ کو غسل کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، نماز پڑھا دی۔ صحابہ کرام نے پھر نماز پڑھ لی، لیکن آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا تو آپ نے بس شاید بطور امتحان حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے غسل کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن کریم میں لا تقتلوا انفسکم، تم خود کو نہ مارو، تو پانی بہت زیادہ ٹھنڈا تھا، سردی بہت سخت تھی، اگر میں غسل کرتا تو اندیشہ تھا کہ سردی مجھے مار نہ دے ٹھنڈک پانی کی، اس لیے میں نے تیمم کیا۔ تو آپ مسکرائے، فرمایا کہ اصبتا، آپ نے درست کیا۔ تو ایک تو ہمیں یہ بھی ذہن نشین کرنا ضروری ہے، بعض لوگ چیزوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں جسے تلبیس کہتے ہیں، تو تلبیس سے بچنے کے لیے وسیع علم کی بھی ضرورت ہے، ورنہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو جس بارے میں ایک بات معلوم ہوتی ہے
اسی کی پیروی کرتا رہتا ہے، جو دوسرے اور اس کے پہلو ہوتے ہیں اور تعلیمات ہوتی ہیں وہ اس سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ تحصیر کا مسئلہ کہتے ہیں اس کو، تحصیر کے آدمی آسانیوں سے بھی مستفید ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں اللہ نے تنگی نہیں رکھی۔ ویسے مواقع کے لیے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم سے آسانی کرنا چاہتے ہیں، تنگی میں تم مبتلا کرنا نہیں چاہتے۔ دوسرا جو ایک مجاہدہ ہے، اس کی ضرورت ہے کہ آدمی اپنی بری عادات کو چھوڑنے کے بارے میں فکر مند ہو اور غور و فکر کرے۔ جو بری خصلتیں عادات سامنے آئیں، انسان رفتہ رفتہ انہیں ختم کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ جتنے بھی ہم انسان ہیں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ، تو ان سے چھوٹی بڑی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، بری عادات بھی ہمارے اندر ہوتی ہیں، مذاق اڑانا، جذباتیت کا شکار ہو جانا، زبان و غلط استعمال کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، نیتوں پہ شک کرنا۔ تو ایک لمبی فہرست ہے بد اخلاقیوں کی، برے اعمال کی، برے معاملات کی، تو ان کو سوچ کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ایک مجاہدہ اور کوشش ہے، اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب صدقے کی آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خرچ کرو، اللہ کے راستہ انفقو، خرچ کرو۔ اور غزوہ تبوک کا موقع آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم سب نکلو اور زیادہ سے زیادہ امداد کرو، چندہ دو، یعنی دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، گرمی کا موسم تھا۔ تو صحابہ کرام نے مختلف صدقات کیے، ہر شخص نے اپنی استطاعت کا صدقہ کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 یا 8000 درہم لا کر پیش فرمائے، یہ میری طرف سے قبول فرما لیجئے۔ آپ نے قبول فرما لیے۔ اور حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ صحابی تھے، وہ نادار غریب صحابہ کرام میں سے تھے۔ جب انہوں نے صدقے کے فضائل سنے اور آپ کی اپیل سنی، دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کچھ دوں، کچھ پاس نہیں تھا، تو انہوں نے جا کے ایک باغ میں مزدوری کی ساری رات، اور ساری رات کنویں سے پانی نکال کے باغ میں ڈالتے رہے۔ صبح انہیں 2 سا کھجوریں ملی مزدوری میں، تو انہوں نے 1 سا کھجور اپنے گھر والوں کو دے دی اور 1 سا کھجور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، یا رسول اللہ میری طرف سے قبول فرما لیجئے۔ تو آپ بہت خوش ہوئے، آپ قدردان تھے، آپ نے 1 سا کھجوریں لے کر جو اور مال جمع ہوا تھا مجاہدین کے لیے، اس پر آپ نے بکھیر دی، وہ آپ اتنا خوش ہوئے۔ لیکن جو منافقین تھے انہوں نے دونوں صحابہ کرام پر تنقید کی اور اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے زیادہ دیا ہے یہ تو ریاکار ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگ میری تعریف کریں کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ اللہ کے راستے میں انہوں نے درہم دینار دیے ہیں، حاذا مرائن، یہ دکھاوا کرنے والے ہیں۔ اور جن ابو عقیل رضی اللہ عنہ نے 1 سا کھجور دی تھی، تو ان کے بارے میں فکر چست کیے اور کہا کہ بھی کھجوریں تو بہت اہم ہیں، اس کے بغیر تو لشکر جا ہی نہیں سکتا تھا، انہی کی تو ضرورت تھی، اس طرح کی باتیں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پھر مذمت میں ان کی تنبیہ کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 79، الذین یلمزون المتطوعین من الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ کہ جو لوگ صدقہ خیرات کرنے والے مسلمانوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور ان لوگوں پر جو اپنی کوشش ہی کے مطابق پاتے ہیں ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ان سے نہ ہنسیں، اللہ تعالیٰ کے آمد ان کا مذاق اڑائیں گے۔ اس کا بھی ہم مجاہدہ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے، بے خیالی کی وجہ سے ہم لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسروں پر ظلم سے خود کو بچانے کے لیے، ظلم و زیادتی سے بچانے کے لیے مجاہدہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی عظیم حدیث ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے خود پہ ظلم کو حرام قرار دے رکھا ہے، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے تمہارے آپس میں بھی ظلم کرنے کو حرام قرار دیا کہ کوئی بندہ اس بندے پہ ظلم نہ کرے، فلا تظالموا، تم آپس میں ظلم نہ کیا کرو، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، ہاں مگر جسے میں ہدایت دے دوں تو وہ ہدایت یافتہ ہوگا، تم مجھ سے ہدایت مانگا کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ آپ خود بھی دعا مانگتے تھے اللہم اہدنا فیمن ہدیت،
پھر فرمایا یا عبادی کلکم جائعون الا من اطعمت، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو مگر جسے میں کھلاؤں، فاستطعمونی اطعمکم، تم مجھ سے کھانا مانگو تو میں کھانا کھلاؤں گا، یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو مگر جسے میں لباس پہناؤں تو تم مجھ سے لباس مانگا کرو تاکہ میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ تو بندہ محتاج ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے حکم دے رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے یہ سب چیزیں عطا فرمائی۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سب گناہوں کو معاف کر دوں گا، فاستغفرونی اغفر لکم، تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے میرے بندو تم ہرگز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اور تم اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نفع پہنچاؤ اور میں تم سے نفع حاصل کروں۔ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اے میرے بندو اگر تم میں تمہارے سب پہلے اور سب بعد والے لوگ اور تمام جنات تمام انسان کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اگر تم سب کے سب مل کر کسی ایک انتہائی متقی پرہیزگار آدمی جیسے بن جاؤ تو میری بادشاہت میں بالکل بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اے میرے بندو تمہارے سارے پہلے اور بعد والے انسان اور جنات اگر اکٹھے ہو کر کسی نافرمان آدمی کی طرح بن جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں بالکل کمی نہیں ہوگی۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اے میرے بندو اگر تمہارے سارے پہلے والے اور بعد والے تمام جنات اور انسان چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں، فسالونی فاعطیت کل انسان مسألتہ، سب مجھ سے مانگیں اور میں سب کو دے دوں، تو میرے ما نقص ذلک مما عندی الا ما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، تو میں سب کو دے دوں، میرے خزانے اتنے وسیع ہیں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے پانی میں کمی آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایھا، اے میرے بندو میں تمہارے اعمال کو شمار کر رہا ہوں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا۔ من وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو آدمی اچھائی پائے گا تو اللہ کی وہ حمد بیان کرے گا، من وجد غیر ذالک فلا تلومن الا نفسہ، اور جو اپنے نام اعمال میں برائی پائے تو خود ہی کو ملامت کرے۔ تو یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے۔ محدث سعید بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو دریس خولانی جب بھی حدیث بیان کرتے تو اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑتے تھے، اتنی عظیم حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مجاہدات نفس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نفس کا تزکیہ فرمائے، ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرمائے۔